السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین ناظرین، آپ کا میں پرتپاک استقبال کرتا ہوں کہ ہمارے آخری 9واں سیشن 9th پارٹ جو یہ لاسٹ ہے، تقریباً 190 پر 9 سوالات کے جوابات میں نے حل کرا دیے ہیں۔ اب اس کے بعد 200 سے لے کر 230 پر 2 تک انشاءاللہ آج کے اس درس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام بچوں غور سے سماعت کرنا اور جتنے بھی پچھلے ویڈیوز ہیں تمام کو دیکھنے کی بھی کوشش کرنا۔ اور میں آخر میں یعنی اپنے درس کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اعلان کرنا بھی چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اب آنے والے اتوار 1 تاریخ کو 10:30 بجے سے مسجد عزیزیہ میں ایگزام رہے گا۔ 10 بجے تک آپ پہنچنے کی کوشش کیجئے تاکہ بیٹھنے کرنے میں مناسب ہو، اور آتے ہوئے یاد رکھیے ہو سکے تو آپ کا اسکول آئی ڈی یا نہیں تو کم از کم آپ کا آدھار کارڈ تو لانے کی کوشش کیجئے، اور دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ 190 پر 9 تک کے سوالات حل ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد 200 سے 30 پر 2 تک کے سوالات آج کے صرف اسی سیشن میں پورے کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بڑے آسان ہیں، دینی معلومات ہیں اور یا سیرت کی معلومات ہیں، وہ اتنا مشکل اور ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آخر میں ذمہ داروں کا بھی دعا کرنا چاہتا ہوں، ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اور آپ بھی ان کا شکر ادا کیجئے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے، پھر ان کا شکر ادا کیجئے کہ انہوں نے ایک ذریعہ بنا ہمارے لیے دین علم کو حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو تا دم حیات دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سے انہیں اچھی صحت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ ان کے جو بھی گزر چکے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنے بھی سوالات ہیں ہمارے حل ہو جائیں۔ چلو آگے بڑھو۔ میں سمجھتا ہوں آخری پیج ہے یا اس سے پہلے والا ایک پیج ہے جو 200 پر 200 سے جاری ہیں، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ چلیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دے لیں گے۔ سوال: روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ بولے تو روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کے بعد روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ واٹ از دا پرپس؟ واٹ از دا گول؟ روزہ رکھنے کا گول کیا ہے؟ مقصد بولے تو گول تقوی حاصل کرنا اور نفس پر قابو پانا۔ تقوی حاصل کرنا کیا؟ 2 ریزن، ایک تقوی حاصل کرنا، تقوی حاصل کرنا، اور اس کے بعد نفس پر کنٹرول۔ قابو بولے تو کنٹرول، نفس پر قابو بولے تو کنٹرول۔ اچھا، روزہ توڑنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ کب بولے جب توڑنا کیا؟ اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ روزہ توڑنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ تو مغرب کے وقت، یہ برابر وقت ہے۔ غروب آفتاب، غروب آفتاب یعنی سورج کو ڈوب جانا، آفتاب بولے تو سن، غروب آفتاب کا کے بعد روزہ توڑا جاتا ہے، یعنی کھولا جاتا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ
صرف ایک ہی مرتبہ صاحب استطاعت بولے تو یعنی جو حج کرنے کے قابل ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کر سکے، اس کو صاحب استطاعت بولتے۔ صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، یعنی ہر آدمی پر فرض نہیں ہوتا۔ کچھ عبادت ایسے ہیں جو ہر آدمی پر واجب نہیں ہوتے، بلکہ اس کے حالات، اس کے سچویشنز، اس کے مالی حالات کی بنیاد پر اس کے اوپر جو بھی عائد ہونا یا نہیں ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہو گیا حج کے وقت۔ اچھا، حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے نماز کے بارے میں سنا کہ نماز کس پر فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہوتا ہے، تو یہاں بھی وہی سوال ہے۔ ہر بالغ جو بھی شعور کو پہنچتا ہے، اسی طریقے سے عقل مند مسلمان پر جو مالی اور جسمانی طور پر قابل ہو، یعنی مال بھی ہو اس کے پاس، یعنی جسمانی طور پر قابل بھی ہونا۔ اب مثال طور پر بیڈ پہ پڑا ہے، اب اسے لے جا کر کے حج کیسا کرا سکتے آپ؟ یعنی وہ چل سکتا ہو، پھر سکتا ہو، وہ اپنا کام خود کر لے سکتا ہو، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ حج کا وقت کون سا ہے؟ کون سے وقت میں حج کر سکتے ہیں؟ آپ رمضان میں حج کرنے جا سکتے ہیں یا شعبان میں حج کرنے کے لیے جا سکتے؟ نہیں جا سکتے۔ حج ذی الحجہ کے مقرر بولے تو پرٹیکولر سرٹن ٹائم، پرٹیکولر دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ چلیے، حج کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ حج کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، توحید کا اظہار، اور امت کی وحدت۔ حج کا امت کی وحدت سمجھ آ رہا نہیں؟ تو سب سے پہلا پارٹ کیا رول ادا کرتا ہے؟ اللہ کی بندگی، عبادت کرنے جا رہے آپ، توحید کا اظہار، یعنی آپ یہ اس وحدہ لا شریک کے لیے ہی اپنا رخت سفر باندھتے ہیں اور محنت کر کے جاتے ہیں، وہاں بھی جا کر کے محنت کرتے ہیں۔ یہ اس کے وحدانیت کے اظہار کا ثبوت ہے۔ اور اسی طریقے سے امت کی وحدت، وہاں دیکھو کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، کیا نہیں، کروڑوں اربوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو وحدت بولے تو یکجہتی، یونیٹی۔ حج کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ملے گا حج گئے تو؟ گناہوں کی مغفرت اور زندگی کا نیا آغاز بولے تو بتایا تھا اس سے پہلے میں، سٹارٹ۔ دیکھو جیسے اگر کوئی بچہ کسی ماں کے پیٹ میں ہے، جب وہ جنم لیتا ہے تو کیا اس کے سر پر کوئی گناہ ہوگا؟ کیا وہ مکلف ہوگا؟ یعنی مکلف کی بات چھوڑیے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ گناہ رہے گا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی حاجی حج کر کے باہر نکلتا ہے، گویا ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں سے پیدا ہوتا ہے بغیر گناہ کے۔ سوال، پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یعنی پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیسے پینا چاہیے پانی؟ اٹھائے پیے، لوٹا اٹھا دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے بیٹھ کر پینا چاہیے، دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، 3 سانس لینا چاہیے۔ سمجھ آ رہا نہیں؟ تو یہ بیسک چونکہ ذرا سمجھانے کے لیے بولے 7 سنتیں ہیں پانی کی، یہاں پر 3 ہی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اور مزید 2 ذکر کیے گئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پانی پینے سے پہلے کیا
کہنا چاہیے. کیا بولنا بھائی بولے تو بسم اللہ کہنا چاہیے. بسم اللہ بول کے سیدھے ہاتھ سے پانی کو دیکھ دیکھ کر 3 سانسوں میں پینے کی کوشش کرنی چاہیے اور ساتھ میں بیٹھ لیجیے. تو پانی پینے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ پانی پی لیتے آؤ بولنا چاہیے کیا؟ نہیں، الحمدللہ کہنا چاہیے. الحمدللہ کہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ پانی پینے کے بعد کیا کہنا چاہیے بولے تو ڈکارنا چاہیے بول کے نہیں بولنا. چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ چھینک آئے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ چھینکنا ہے. تو جواب الحمدللہ کہنا ہے. وہاں پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے. اس کے بعد چھینک والے کو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ اس کو یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں چھینکتا ہوں، مجھے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. آپ سب سن رہے ہیں ویڈیو، میری چھینک آپ کو سنے آتی ہے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. اچھا، آپ نے مجھے کچھ احسان کے طور پر دعا دی ہے تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بھی آپ کو کچھ دوں. تو اس لیے دیکھو، چھینکنے والا جواب میں کیا کہے، مجھے کیا کہنا چاہیے آپ کے اس احسان پر؟ تو یہدیکم اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. چلو، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کیا دعا ہے؟ بیت الخلاء بولے تو تمہیں یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی مقدس جگہ ہے، وہ نہیں، وہ ٹوائلٹ ہے. وہ ٹوائلٹ کو بولتے، ٹوائلٹ کو کیا بولتے؟ بیت الخلاء. بیت بولے تو عربی میں گھر، خلا بولے تو خلا، بیت الخلاء. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ کہنا کافی ہے. اس کے بعد اب دیکھو بیت الخلاء. بیت الخلاء سوال، بیت الخلاء میں کون سا پاؤں، فون سمجھیں گے، کون سا پاؤں پہلے رکھا جاتا ہے؟ جواب بایاں، لیفٹ لیگ، لیفٹ لیگ رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کا کیا کہنا چاہیے؟ غفرانک. اچھا سمجھاتا ہوں، دیکھو غفرانک، غفرانک، غفرانک. اس کے بعد کھانے کے بارے میں کچھ معلومات. کھانا کھانے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ کہنی چاہیے. بس قصہ ختم. کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے یہ تو بچہ جانتا ہے. رائٹ ہینڈ سے، رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے، رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے. کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر بھی ڈکار لینا چاہیے، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ کہنا چاہیے. الحمدللہ بولیں گے تو اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا. پھر اسی طریقے سے والدین کو والدین کے ساتھ رویہ بولے تو ان کے ساتھ ریسپانس کیسا ہونا، ریاکٹ کیسا ہونا، یعنی تو ان کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہونا، رویہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ نرمی کا، ادب کا اور فرما برداری کا. یعنی اگر وہ کوئی کچھ بولتے ہیں تو فرما برداری کے ساتھ ان کی بات کو مان لیا جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا جائے. تو سوال، والدین کو اف کہنا کیسا ہے؟ اف بول سکتے کیا؟
اس میں سخت منع ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ افو بولنا جا کے سامنے ٹھہر کے افو بولے تو گناہ ہوتا، ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا لفظ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں اگر اس سے بھی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ استعمال کرتا تھا، لیکن عربی میں اف ہے. والدین کو اف کہنا کیسا ہے؟ یعنی ان کو جھڑکنا بہت بڑا گناہ ہے. ان کو اف تک یعنی کچھ ایسا لفظ بھی بولنا ناگوار ہے ہمارے لیے ایسا. اس کے بعد والدین کی خدمت کا اجر کیا ہے؟ والدین کو تمہیں خدمت کرتے تو اس کا کیا اجر ملتا، فائدہ کیا ملتا ہے ہمیں؟ جنت کی بشارت. تو جنت کی بشارت، جنت مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا، لباس پہنتے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ کون سی دعا پڑھنا بھی؟ دیکھو الحمدللہ الذی کسانی ہادا. میں صرف اتنا ہی لکھوں، لمبی ہے دعا. ہادا الصوبہ ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. آپ کو اگر آپ تلاش کریں گے تو اس میں حسن المسلم میں آپ کو پوری دعا مل جائے گی. لباس پہنتے وقت کون سا پاؤں پہلے ڈالا جاتا ہے؟ کون سا پاؤں، کون سا پیر رکھنا چاہیے لباس پہنتے وقت؟ دایاں، رائٹ لیگ. لباس کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی آدھی بنین پہن لیا، کوئی گھٹنوں سے اوپر تک پہن لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لباس کیسا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا ہو. مومن ہی صاف ہے، مسلمان ہی صاف ہے، اور اس کا لباس بھی صاف ہونا چاہیے. صاف سادہ ہو، اوور نہ ہو، اور شرعی حدود یعنی ایک باؤنڈری تک رہ کر، اسلامک باؤنڈری تک رہ کر عمل کریں شرعی حدود کے مطابق. لباس میں تکبر کیسا ہے؟ کیا جائز ہے؟ نہیں کر سکتے نہ، کیا ہے ناپسندیدہ ہے، کیا ہے؟ تکبر حرام ہے اور اللہ کو پسند نہیں. اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراضی نہیں ہوتا. اچھا دیکھو، ایک سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سونے سے پہلے کیا کرنا؟ فون دیکھنا. سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے. کون سی دعا؟ بسمک اللہم اموت و احیا. اکثر بچوں کی زبان سے میں نے سنا ہے، کیا بولتے ہیں معلوم؟ واہیا. وہ واہیا نہیں ہے، وہ آپ اس کو دعا ہے، وہ اس کو واہیا نہیں بنانا. تو بسمک اللہم اموت و احیا، یہ ہے اصل میں. اچھا، یعنی اللہ کے نام سے میں مروں اور جیون پاؤں یا زندگی پاؤں، یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کے بعد جاگتے ہی پہلی دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ جاگتے کیا کرنا؟ فون تلاش کرنا، کیا میسج آئیں بول کے. نہیں بچوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دین کی فکر ہونی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. اٹھتے ہی فوراً ہمارے ذہن میں کیا یاد آنا اور کیا کس چیز کے بارے میں سوچنا. جاگتے ہی پہلی دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری دعا کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کھلایا پلایا. اس کے بعد سوتے وقت کس طرف لیٹنا سنت ہے؟ یعنی سنت نبوی کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے کیسے تھے؟ ایسے سوتے تھے. دیکھو، دائیں طرف، رائٹ سائڈ، مجھے لکھنے کی ضرورت، رائٹ سائڈ پر لیٹنا سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ پہ سر رکھ کر کے سو جاتے تھے. سفر شروع کرتے وقت اور سے نکلتے وقت، یعنی سفر سے نکلتے وقت
کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ شروع اور اینڈنگ یہاں دیکھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ دعا پڑھ لیجئے. شیطان آپ کے دہلیز پر بیٹھ کر روئے گا، اس نے اپنے آپ کو دعا کے ذریعے سے میرے شر سے محفوظ ہو گیا. بلکہ شیطان روتا ہے دروازے قریب. تو یہ اچھی دعا ہے، یاد کر لینا. سفر کے وقت کون سا پاؤں پہلے نکالنا سنت ہے؟ سفر پہ جا رہے آپ، کار میں بیٹھے ہیں یا اترتے ہیں تو پہلا کون سا پیر رکھے؟ یہ وہی سنت ہے. دایاں رائٹ پاؤں، رائٹ اور رکھے. سفر کے دوران نماز دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کچھ بھائیوں کے پاس یہ طریقہ ہے ہی نہیں. ہر جگہ وہ جائیں گے 4 پڑھیں گے 3 پڑھیں گے آئیں گے. کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے تو کتاب و سنت کی دلائل کیا ان کے سامنے موجود نہیں ہیں. سفر کے دوران نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو سفر میں خسر بولے تو 4 رکعت والی نمازیں 2 ہو جاتی ہیں، اس کو خسر کم کرنا یعنی خسر ہے. اور جم نماز بولے تو کیا ہے؟ 2 نمازوں کو ملا کر جو پڑھی جاتی ہے، یعنی تو ظہر بھی عصر یا عصر کے ٹیمپو ظہر، مغرب ٹو عشاء، اس طریقے سے جو دو نمازوں کو جو جمع کیا جاتا ہے، ان کی زبان سے جمع نماز ادا کی جا سکتی ہے. سوال: سفر کے دوران حفاظت اور برکت کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ حفاظت بھی نہیں، یعنی حفاظت تو آٹومیٹک اللہ ہے کی مدد کے ذریعے سے آئی جاتی ہو انشاءاللہ. تو سفر کے دوران حفاظت کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. الحمدللہ تمت بالخیر. آج کو جو ہے ہمارا یہ سیشن یا ہماری یہ سیریز، ہماری یہ بک، ہماری میٹیریل ختم ہو چکی ہے. الحمدللہ میری ذمہ داری میں نے ادا کر دی ہے کہ آپ سب کو کچھ نہ کچھ بتایا جا سکے، سمجھایا جا سکے. صرف آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے والد صاحب سے کتاب لے کر کے 1 سے 2-3 بار دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو پھر دوبارہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 10 بجے فروری 1 کو، اب آنے والے 10 تاریخ کو انشاءاللہ ایگزام رہے گا. اتوار کے دن 10 بجے تک آپ اپنا آدھار کارڈ یا اسکول آئی ڈی ضرور لے کر کے آنے کی کوشش کیجیے. 10 بجے تک پہنچ جانا چاہیے عزیزیہ مسجد میں. 10:30 بجے سے ایگزام شروع ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.